ریویو ہے اینڈ انشاءاللہ پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ قرآن کے 5 حقوق میں کیا تھا؟ قرآن مجید کا پہلا حق کیا تھا کہ تلاوت، اور دوسرا حق حفظ کرنا، اور حق التدبر، اور عمل اور تبلیغ۔ تو ہم جو پیج نمبر تھے PDF کا جو پیج ہے، پیج نمبر ہم 30 کمپلیٹ کر چکے تھے، 31 پہ تھے ہم، اور یہاں پر اب 31 پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا مطلب عمل جو ہے وہ بھی ضروری ہے، تبلیغ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پر قرآن پڑھنے کے اصل حقدار، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حسن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا، لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں، مطلب جو جیسا لینا چاہیے اس طرح نہیں لیا، مطلب یعنی کہ عمل نہیں کیا۔ انہیں اس کے معنی اور اس کے جو معنی ہیں اور اس کے جو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار شخص کون ہے؟ جو اس پہ عمل کرے۔ تو یہاں پھر آگے بتایا جاتا ہے محض تلاوت کرنا کافی نہیں، مطلب یہ تو ون آف دا اسپیکٹ ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، لیکن محض تلاوت کرنا اٹس ناٹ انف۔ تلاوت کے علاوہ اس کے اور کیا حقوق ہے بتایا جا رہا کہ تلاوت کے علاوہ آپ اس کا حق ادا کرنا ہے کہ اس کو عمل میں لانا ہے۔ دیکھیے ہم کوئی بھی کتاب، کوئی بھی جب بک پڑھتے یا کسی پہ بھی ہم ایسی بات رہتی جو ہم کو معلوم ہے کہ فار ایگزامپل کوئی ریسیپی رہتی فالو کرنے کے لیے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم کس طرح فالو کرتے، یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ایک گائیڈنس ہے، اور اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ کس طرح اس پہ عمل کرنا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ تمہیں وہ لوگ دھوکے میں نہ ڈالے جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ تو محض ایک کلام ہے جو زبان سے ادا کیا جاتا ہے، لیکن تم ان لوگوں کو دیکھو جو اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں، اچھی بات ہے پڑھنا، تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ پہلے پڑھنا ہی سیکھنا ہے، لیکن پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس پہ عمل کرنا مین امپورٹنٹ کیا چیز ہے، اس پہ عمل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور آگے بھی فرمایا جاتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس سے کتنی محبت کرتے، تو چاہے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدل لے۔ اب ہم چاہتے نا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا بتائے اس میں، کس چیز اللہ تعالیٰ کیا چیز کو محبت کرتے اور اللہ تعالیٰ کیا چیز کو ناپسندیدہ کرتے، تو یہ اکارڈنگلی اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے، یہاں پر یہ بات مینشن کی جا رہی ہے۔ اور صحابہ قرآن اپنے عمل کی فکر کرنا، تو صحابہ اکرام کیا ہے؟ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ جب قرآن سیکھتے تھے تو ان کا مقصد کیا رہتا تھا کہ اپنے عمل میں لے کے آئے۔ اور آگے پھر فرمایا جاتا ہے، ابو بکر محمد بن حسین بن عبداللہ اجری کہتے ہیں کہ جب آدمی عقل و فہم کو حاضر رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کی فکریں ہوتی ہیں جو اللہ نے اس پر لازم ڈالی ہیں۔ تو اب جب قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تو کیا ہوتا؟ وہ چیز سوچنے لگتے جو کہ پری ریکویسٹ ہے قرآن میں، کہ اچھا یہ چیز کرنا ہے، یہ چیز نہیں کرنا ہے، یہ سارے چیزیں اس میں کیا چیز کا حکم دیا گیا ہے، اس کی پیروی کرنا، اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا۔ اس سے یہ فکر نہیں ہوتی کہ کب میں یہ سورت ختم کروں، کب یہ مطلب پارہ ختم کروں یا قرآن ختم کروں۔ آف کورس وہ بھی ایک خوشی رہتی ہے انسان کو کہ ایک کے بعد ایک، یہ کیا ہے ہمارے لیے ایک مائل سٹون ہے۔ ہاں کچھ لوگ کی عادت رہتی ایوری منتھ ہو سکتا وہ قرآن کمپلیٹ کرتے، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ، لیکن ہم اپنے آپ کو ایکسل کرنا ہے۔ یہاں پر یہ مقصد نہیں ہے کہ اچھا ہم لیول 1 پہ ہی رک جائے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اچھی بات ہے جب آپ ایک لیول پہ آ گئے تو اب اور آگے لیول اپنا بڑھاتے جاؤ اور آگے سیکھتے جاؤ، مقصد بولنے کا یہ ہے۔
اور حامل قرآن کا اخلاق کیسا ہو جانا چاہیے۔ اجری نے حامل قرآن کے اخلاق کے بارے میں کہا کہ وہ قرآن میں غور کرتے ہیں تاکہ اپنے نفس کو اس کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرے اور اس کی فکر کرے۔ اور پھر اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، جب متقین کو دیکھتے تو کیا ہے، کوشش کرتے کہ ہمارے اندر متقین کی صفت آ جائے، اور خاشعین متقین ہیں جو تقوی پسند کرتے ہیں۔ مطلب تقوی پسند زندگی کیسی ہے، وہی چیزیں کرنا چاہتے جو اللہ تعالیٰ اس سے پلیز ہو جائے، جو اللہ جس سے ناراض ہوتا اس سے رک جائے۔ خاشعین کیا ہے، ہم نماز میں چاہتے کہ ہمارے نماز میں خشوع ہو، اللہ کا ڈر ہو، ہم ایسی نماز پڑھے جیسے کہ ہماری یہ لاسٹ نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا پوچھیں گے نماز کے بارے میں، اور ہم چاہتے کہ ہم صابرین میں سے ہو، صبر کرنے والے۔ دیکھیے کوئی پریشانیاں مشکلیں مانگنا نہیں ہے، لیکن جب کوئی بھی پریشانی تکلیف آتی تو کیا کرتے، مصیبت آ جاتی تو کیا کرتے، صبر کرتے، اور پھر دنیا کی رغبت میں گم نہیں ہو جانا ہے، اور اپنے نفس کو، خواہشات کو اس سے روکنا ہے۔ یہ بھی کیا ہے، یہ سارے چیزیں حامل قرآن والوں کے اندر یہ ہونا چاہیے، یہ پری ریکویزٹ۔ قرآن کے حرف کے ساتھ ساتھ اس کے حدود کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جب ہم قرآن غور و فکر کر رہے ہیں، سمجھ کے پڑھ رہے ہیں اور اس پہ تدبر کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آٹومیٹیکلی اس میں آ جاتے۔ جب انسان کو پڑھنا اچھا آ جاتا، اس کا تو لیول کیا رہتا کہ اچھا اب میں اس کا ورڈ میننگ بھی جانوں، اب اس کا میں ٹرانسلیشن بھی جانوں۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے، یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ایک شخص سے کہا، تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم۔ اب یہاں پر کیا بتائی جا رہی ہے یہ حدیث میں بات، کہ علماء زیادہ ہے اور قاری کم ہے۔ اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے حرف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی حرف کو اتنا تکلف سے ادا کیا جاتا ہے۔ مطلب اب کوئی ورڈ ہے اس کو اتنا تکلف سے ادا کر رہے ہیں کہ اس کا اصل جو ہے وہ ختم ہو جا رہا۔ اور پھر آگے یہ کنٹینیو ہوتا، کہتے ہیں مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہے۔ مطلب آپ دینے کے لیے تیار ہے، بٹ دے آر ناٹ لائک اتنے لینے والے تیار نہیں ہیں، مانگنے والے۔ زمانے کے لوگ نماز، مطلب یہاں پر اور اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نماز لمبی کرتے ہیں اور خطبہ چھوٹا کرتے ہیں، اور وہ اپنے خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو مطلب یہاں پر کیا ہے، ان کے اوپر کیا اوور کم کر رہی ہے چیز، کہ ان کے اوپر خواہش، مطلب یہ کر لوں تو وہ کر لوں۔ انسان کے خواہشات کبھی ختم ہو سکتے، اٹس لائک اے نیور اینڈنگ خواہشات رہتے، تو وہ انسان کے اندر یہ ایک ہے کہ اچھا میں یہ کر لوں وہ کر لوں، وہ چیز یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے چیزوں سے، اور اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کرنا۔ تو یہاں پر منصور سے روایت ہے کہ میں نے مجاہد سے کہا کہ ابو حجاج، تو یہاں پر بتا رہے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے، وہ شخص جو سچائی کے علاوہ اور اس نے اس کی تصدیق کی، اس نے کون شخص مراد ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں، اور وہ شخص ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن جو تم نے ہمیں دیا تھا، تحقیق جو اس میں ہے ہم نے اس پر عمل کیا۔ مطلب یہاں پر ایسے لوگوں کی بات بیان کی جا رہی ہے جو قرآن میں مینشن کیا گیا ہے کہ یہ چیز کرو، اور وہ ان کو یقین ہے، تو اس لحاظ سے ان کے عمل رہتے اور ان کی زندگی میں چینج آتے، اور وہ فرم ڈٹرمنیشن سے وہ کرتے، اور اس کے بعد نتیجتاً کیا ہوتا، قرآن سے اثر قبول کرنا۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم، تدبر قرآن یہ نہیں کہ اس کے حرف کو تو حفاظت کی جائے اور اس کے حدود کو یعنی معنی کو ضائع کر دیا جائے۔ مطلب یہاں پر بتایا جا رہا، فار ایگزامپل کوئی ایک آیت ہے، ایک سورہ ہے، آپ حفظ کر لیے، لیکن اس کے جو اصل معنی ہیں اس کو ضائع کرنا،
مطلب ایکچولی اس میں جو احکامات ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا. یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے ساری قرآن پڑھ لی، حالانکہ قرآن کوئی اثر اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے نہ ہی اس کے عمل میں. مطلب جب انسان کے اندر قرآن آتا تو اس کے اخلاق میں کیا آ جاتی؟ نرمی آ جاتی، محبت آ جاتی. جب اللہ اور رسول کے لیے ہم محبت کرتے نا تو لوگوں کے ساتھ بھی ہم ڈو گڈ کرتے. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا کہ جو حامل قرآن پر کس طرح مطلب اس کا اثر ہونا چاہیے. اور ہم سب جب قرآن پڑھتے نا تو سب ہم حامل قرآن ہیں، اور ہم کوشش کرنا چاہیے اس کا اثر ہمارے اوپر ہو، اور اس کو ہم پڑھنے والے، سیکھنے والے، تدبر کرنے والے، اور لاسٹلی کیا ہے؟ تبلیغ، پہنچانے والے. اور پہنچانے میں دیکھیے چاہے وہ ایک آیت کیوں نہ ہو، اور ایسا سیکھنا ہے تاکہ ہم آگے اس کو سکھا سکیں. میرا جینا میرا مرنا، اس میں ہم کنٹینیو کریں گے کہ اہل ایمان کی روحوں کا قیام. عبد الرحمن بن کعب انصاری سے روایت ہے کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح اور موت کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ جس روز مردہ اٹھایا جائے گا اس روز وہ روح اپنے جسم میں لوٹائے دی جاتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک مومن ہے اس کی روح کیسے رہتی؟ موت کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی رہتی ہے. تو اور اس میں یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ روح اپنے جسم میں لوٹائی دی جاتی ہے. اب یہاں پر آگے اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب لوٹا دی جاتی مطلب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سب لوگ خبر میں زندہ ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہاں پر آگے جو سلسلہ ہے جس میں جو سوال جواب ہے وہ سارے چیزیں اس کے بارے میں ہیں، اور اس کا مطلب یہ کوئی بھی نہیں ہے جس کی ڈیتھ ہو گئی وہ یہاں سے ان کا اینڈ ہو گیا، اب وہ ایک ڈیفرنٹ ورلڈ میں ہے، بیچ میں کیا ہے؟ برزخ ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت جب قبر میں دفن کی جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ ایک پسماندگاہ میں رہتی. وہ واپس لوٹانے کے وقت کیا ہوتا کہ جو تو اس روز کی مطلب دس از دا ٹائم، مطلب وہ ویٹ کر رہے تھے. اگر میت مومن ہے تو اس کو کہا جاتا کہ بیٹھ جاؤ. دیکھیے یہ آلریڈی ہم ڈفرینٹ چنکس آف حدیثیں الگ الگ دیکھ چکے، لیکن پھر یہاں پر ایک کتاب میں ایک جگہ کمپائلیشن ہے جس میں پورے تسلسل میں بتایا جا رہا ہے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ دفن ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کو بول رہے ہیں کہ مومن کی بات ہو رہی، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اب تم بیٹھ جاؤ. تو اب وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کا سورج اب جب بیٹھ جا رہا تو کیا ہو رہا؟ سن سیٹ ہو رہا، سورج غروب ہوتے ہوئے دکھتا. تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے یہاں مبعوث ہوا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب یہ جو فرشتے ہیں نا وہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تمہارے پاس جو آئے تھے ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تم کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے ذرا بیٹھ جاؤں، مجھے نماز عصر ادا کر لینے دو، سورج غروب ہونے والا ہے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، سورج غروب ہونے والا ہے، سن سیٹ ہونے والا ہے، میں نماز عصر پڑھوں. فرشتے کہتے ہیں کہ بے شک تم دنیا میں نماز پڑھتا رہا ہو، اور اب ہم جو بات پوچھ رہے ہیں اس میں سے ہمیں جواب دو. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا؟ وہ شخص بہت پہلے تمہارے درمیان مبعوث کیا گیا تھا، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ پھر اگین جو فرشتے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم جو پوچھ رہے ہیں تمہارے بیچ جو بھیجا گیا تھا، مبعوث کیا گیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور لیکن بیچ میں کیا ہوا؟ سن سیٹ ہو رہا تھا. تو بولے کہ نہیں، میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں، بیکاز ہی واز اے مومن. تو مومن آدمی کہتا ہے وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں. اب وہ
کریکٹلی جواب دے رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ یہاں اللہ کے طرف سے وہ رسول بنا کے بھیجے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہی واز اے پروفٹ. تب اسے کہا جاتا ہے اس عقیدے پر تم زندہ رہے تھے، اسی پر مرے اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر تم اٹھائے جاؤ گے. تو اب اس کو کہا جا رہا کہ اچھا تمہارا یہی عقیدہ تھا، تم اسی پہ زندہ تھے، اسی پہ تمہاری موت آئے. پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. کتنے ہیں دروازے؟ 8 ہے دروازے. تو اس میں سے 8 دروازوں میں سے ون آف دا ڈور ان کے لیے کھول دیا جا رہا ہے. اور پھر اب یہاں پر جنت میں یہ تمہارا محل ہے اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو، یہ سب کچھ دیکھ لو. اب دیکھیں کتنا امیزنگ ہوگا وہ مومنٹ، کتنا خوبصورت مومنٹ ہے کہ بتایا جا رہا کہ دیکھو ون آف دا ڈور ہے جس میں آپ انٹر ہو جاؤ جنت میں، اور پھر بتایا جا رہا ہے اتنے خوبصورت منظر، لائک یو نو جنت اتنی خوبصورت ہے بیانڈ آور امیجنیشن ہے، اپن سوچ بھی نہیں سکتے. اس کا شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کوئی بھی اتنی اچھی امیزنگ چیز جب دیکھتے تو کتنی ہیپینس رہتی، کتنا اوور ویلم ہو جاتا نا انسان. تو وہی یہاں پر اس کے جو انر فیلنگس ہے نا وہ چیز یہاں مینشن کی جا رہی حدیث میں. دیکھیے کوئی پرسن کا ہم یہ نہیں جانتے کہ کیا ہونے والا ہے، جس کی ڈیتھ ہو جاتی وہ ختم. قرآن اور سنت سے جو ہم کو معلومات ہے اسی پہ رہیں گے ہم، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. ہاں اگر کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا، اچھا ہم ایسا کسی کے ڈیتھ ہوئی، ایسا ہوا، مطلب دیر آر سرٹن سائنس، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. پھر اس کی خبر 70 ہاتھ یعنی کہ 501 فیٹ یا 53 میٹر تو بتایا جا رہا ہے کتنی زیادہ کشادہ کر دی جائیں گی. یا تو 501 فیٹ ہوگی یا نہیں تو 53 میٹرز ہوگی، کھلی کر دی جاتی ہے اور اس سے منور کر دی جاتی، مطلب اٹس لائک روشن کر دینا. اب سوچئے اپن یہ دنیا میں ایک سرٹن کائنڈ آف لائٹس یوز کرتے تو اس میں اپن اپنے آنکھ بھی بعض وقت اوپن نہیں ہوتے، شیڈز یوز کرنا پڑتا، گلاسز لگانا پڑتا کیونکہ وہ اتنے زیادہ آپ کے آنکھوں میں لگتے. تو کتنی زیادہ روشنی ہو گئی اور خبر کیا ہے ایک گڑھے کی طرح رہتا، لیکن یہاں پر کیا بتا رہا ایسی روشنی ہو جائیں گی، ایک تو کشادگی ہو گئی. تو یہ سارے مرحلے جو ایک کے بعد ایک بتایا جا رہا ہے ایونچولی یہ کس کے لیے ہے؟ مومن کے لیے ہے. اس کے جسم کو پہلی والی حالت میں لوٹا دو، مطلب جس طرح تھا نا ہاؤ ہی واز اور شی واز. تو وہاں پر پھر اس کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اور اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دو. اب یہ اس کی روح جب فرشتے جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کی روح کھینچنے آئے تھے کس طرح تھا مرحلہ، تو یہاں پر بھی دیکھیے پھر وہی مرحلہ ہو رہا نا. اور پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جنت کے درختوں پر، اب یہ جو اس کا جو سول ہے کیا بول رہے ہیں، جنت کے جو درخت ہے ٹریز ہے اس پہ اڑتی پھرتی ہے. اور اسی طرح خبر میں مومن نیک انجام اللہ تعالیٰ سے ارشاد ہے. تو اب یہاں پر ہم جانتے ہیں نا کہ ڈیفرنٹ آیتیں ہیں قرآن کے جس میں اللہ تعالیٰ ایک مومن کو کس طرح خوشخبری دیے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی بابرکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. یہ طبرانی، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے. تو کیا تھا اینڈ رزلٹ، کیا تھا یہ ان کے لیے اتنا گڈ رزلٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جنت کو لے کے جاتا. صرف یہ وربلائز کرنا نہیں ہے، اس کے اوپر ان کی زندگی تھی. اللہ کو ایک مانے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پرافٹ اور رسول ہے، قرآن پہ بھی عمل کرے، حدیثوں پہ عمل کرے، طرز زندگی سنت کے مطابق گزارے. مومن کے لیے جہنم سے دوری. اب کیا ہے دیکھو جنت مل گئی کتنی ہیپینس ہے، لیکن اور ایک چیز کیا ہے، ہم روز دعا کیا کرتے ہیں اللہم اجرنی من النار، صبح شام کے دعاؤں میں بھی، فرض نماز کے بعد بھی. تو ایوری ٹائم ہمارا یہ معمول رہتا نا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیو کرو پنشمنٹ آف دا ہیل فائر سے. تو وہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے. بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی
دی گئی ہے، اور وہ سب جہنم سے دور کر دیے گئے ہیں، اور دوزخ کے آہٹ تک نہ سن سکیں گے. مطلب ایون مطلب دور دور تک بھی ان کو تھوڑی بھی ایسی آواز بھی نہیں آئیں گی. اب سمجھیے کہ کسی کا ہوم تھوڑا روڈ سے دور ہے تو تھوڑی تھوڑی آواز آتی نا، جیسے کہ کوئی وہیکل جا رہا. تو ویسے ہی سوچئے کہ جہنم اٹس سو مچ فار اوے کہ ان کو تھوڑی بھی ہارٹ نہیں سنے جائیں گی ان کو. اور ان کے لیے کیا ہے، ایک معنی میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے جب تک کہ دوزخ کو نہیں بتائے تو جنت کی جو اہمیت ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. کبھی بھی ہم کوئی چیز کو بھی ایکسپلین کرنا ہے تو جب اپوزٹ کو بتاتے تو اپوزٹ سے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آتی. تو پھر اس کے بعد یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ تم اس سے سیف ہو گئے. یہ کیا ہے، دوزخ کا گڑھا ہے، اور یہ گھبراہٹ ہے، اور یہ غمگین کی جگہ ہے، لیکن تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس میں سے سیف ہو گئے. اور جو تمہارے کو وعدہ کیا گیا تھا نا وہ وعدہ پورا ہو گیا. تو یہ سورۃ الانبیاء کے آیتیں ہیں. اور پھر آگے فرمایا جاتا ہے روح کے لیے سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ کی رضا کا انعام. اب دیکھیے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اپنے سے راضی ہو جانا. سم ٹائمز ایسا ہوتا سمجھیے کہ آپ کے پیرنٹس انہیپی ہو گئے، یا آپ کے کڈز، آپ کے بچے انہیپی ہو گئے، یا کوئی بھی فیملی میں، تو آپ کو کتنا بیڈ فیل ہوتا، رائٹ؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین ہے. کبھی بھی اپن کچھ بھی بیڈ ہو جاتا، کچھ غلط بات ہو جاتی، تو اپن کیا کرتے، اللہ سے اکیلے میں معافی تلافی، اور روز معافی تلافی کرتے، isn't it؟ جو ہم جانتے بوجھتے اگر غلطی سے ایکسیڈنٹلی ہو گیا تو اللہ سے معافی کرتے. لیکن بعض ایسے بھی چیزیں ہو سکتے ہیں نا، پرہیپس ہم بھول بھی گئے ہوں گے تو بھی اس کے لیے. لیکن یہاں دس از لائک اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، ہیپی ہے. یا ایتہ النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو اور تجھ سے خوش ہو، پس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا. تو کتنا اللہ تعالیٰ آنر دے رہے ہیں. یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی، چلو بول رہے ہیں آ جائیے، الی ربکی، رب کے طرف، راضیۃ مرضیہ. تو بول رہے کہ دیکھو ہیپی، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہیپی ہو گئے، اور میری جنت میں چلو، اللہ کی جنت ہے. یہ بات جو نفس مطمئنہ ہے 3 مواقع پر کہی جاتی ہے. اب 3 ٹائمز کون سے ہیں ریممبر کریے. موت کے وقت، فرسٹ اینڈ فارموسٹ کب ہوں گی؟ موت کے وقت. سیکنڈ کب ہوں گی؟ قیامت کے روز جب دوبارہ اٹھا کر میدان حشر کی طرف چلایا جائے گا. اوکے، سیکنڈ ٹائم یہ ہے. اینڈ تھرڈ ٹائم ریممبر کریے جب اللہ کے عدالت میں پیش ہونے کا مواقع آئے گا. دیٹ ایٹ دا ٹائم آف ڈے آف قیامہ، جب سب لوگ اپنا اعمال نامہ لے کے پیش ہو رہے ہیں. تو 3 ٹائم سے، موت کے وقت، قیامت کے روز جب دوبارہ اٹھایا جائے گا. دیکھیے ٹرمپیٹ بھی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس، ٹرمپیٹ جو بلو کرتے 2 ٹائمز بلو کرتے. ایک بار کیا ہوتے، سب لوگ ڈیتھ ہو جاتی. سیکنڈ ٹائم جب ٹرمپیٹ بلو کرتے تو سب اکٹھا ہو جاتے اور اللہ کی عدالت ہوں گی. اور پھر ڈے آف ریزریکشن شروع نہیں ہوں گا، قیامت کا دن. جب ایک لانگر حدیث کا مفہوم کیا ہے، جب تک کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہتے جب شروع ہوتا. تو ہر مرحلے پر اسے اطمینان والی زندگی کی ایک معنی میں راحت ہے، اور یہ ایک آنر ہے، راحت اور عنایت ہے، اور یہ کامیابی ہے. کیونکہ اب دیکھیے انسان مر گیا اور اس کی سارے چیزیں منقطع ہو جاتے، بولتے نا اٹ کمز ٹو اینڈ ایکسیپٹ دا 3 تھنگس نا بھائی. رائچیس اس کے چلڈرن ہیں، دعا کر رہے ہیں، اینڈ ثواب جاریہ، یا کوئی چیز انہوں سکھا کے گئے، یا واٹر پمپ لگائے، اٹس گوئنگ آن گوئنگ چیریٹی. تو یہ انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، خوش ہے، اور اس کا جو مشن تھا کامیاب ہو گیا. اور یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، بولتے ہیں نا واقعی، چاہے وہ 96 98 100 ہو. اب ریسنٹ ٹائمز میں آپ دیکھے ہوں گے کوئی انسان کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اتنی لانگر لائف دیتے،
اتنی بیوٹیفل لائف دیتے، پھر وہ انسان ہی یا شی اگر ایمان پہ اس کی ڈیتھ نہ ہوتی، کتنا سیڈ فیل ہوتا نا ہم کو کہ اچھا ہم فلاں انسان کے لیے ہم دعا بھی نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو رائچیس پیپل کوئی بھی ہو سکتے، انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، تو ہم بھی اس کے لیے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال بھی اس طرح سے ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم علیین میں سے ہو اور سجین میں سے نہ ہو، کیونکہ یہ کیا ہے، ان لوگ علیین میں ہیں، اور یہ جو پرسن ہے ہی اور شی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے، اس میں بتایا جاتا ہے بے شک اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو قبروں میں کھا جائے۔ مطلب یہاں پر اس میں بولنے کا مقصد ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو رائچیس پیپل ہیں نا، جیسا انبیاء اکرام ہیں یا شہداء ہے، یہ سارے لوگوں کی جو ان کی باڈی ہے، تو جب گریو میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی، تدفین کر دیتے، تو وہ ڈیکے نہیں ہوتی بولتے، اللہ عالم، اوکے۔ لیکن ایک حدیث بھی اس میں آتی اور اس میں یہ مفہوم آتا، یہاں ایک جس میں جو حجرے تھے اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھی وہاں حجرہ تھا، تو اسی کے تعلق سے یہاں پر آتا کہ وہاں پر وہ غلطی سے کچھ دیوار ٹوٹ گئی تھی اور وہ کھودے تو وہاں کسی کا پیر نظر آیا تھا۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے سیدنا عائشہ کے حجرے مبارک کی دیوار گری تھی، تو اس سے بناتے وقت ایک پاؤں نظر آیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خدم مبارک ہے، مطلب ان کا پیر ہے، لیکن ایسی بات کوئی آتھینٹسٹی نہیں ملی۔ پھر بعد میں دوسرے لوگوں سے پوچھا گیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں نا زبیر، ان سے پوچھا گیا تو وہ تصدیق کرے کہ نہیں، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں ہے، یہ عمر خطاب کا ہے۔ اللہ نوز بیسٹ، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ بہرحال خبر کے جو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک بار جو خبر میں کسی کو دفنا دیتے تھے، پھر دوبارہ اس کو کوشش کرتے کہ اس کو دوبارہ کھودتے نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا غلطی سے کھود دیے تو یہ واقع ہوا کہ کئی جو رائچیس پیپل تھے انٹیکٹ، جیسے ان کو تدفین کیے تھے ویسے ہی۔ تو اٹس کوائٹ پاسبل، اللہ نوز بیسٹ، لیکن جس چیز کے بارے میں جتنا یہاں پر مینشن کیا گیا ہے نا، ہم اتنی ہی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو ہم چیپٹر میں دیکھیں میرا جینا میرا مرنا میں، کہ ایک جو ڈیتھ ہو جاتی اور ایک رائچیس پرسن کے لیے کس طرح اس کو مرحلوں سے گزرنا ہے، اور اللہ ان سے راضی اور خوش ہے، اور سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہے، اور اطمینان ان کی روح کو ہو جاتا مرتے وقت بھی، اینڈ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ کے اوپر بھی، اور پھر جب ان کا حساب کتاب لیا جا رہا تو 3 ٹائمز میں بھی انہوں اطمینان میں ہی رہیں گے۔ مطلب وہ جو 3 کویسچنز کے صحیح آنسر کرنا، علیین میں جانا، دیٹ از دا سائن کہ آگے بھی وہ سکسیسفل رہیں گے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔